اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولدی، اور نہ والد کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمے بھی اسی طرح ہے، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، اگر ماں باپ دونوں دودھ چھڑانے پر راضی ہوں، وتشاور، آپس کی رضامندی سے اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو جس وقت بھی دودھ چھڑا دیں کوئی حرج نہیں ہے، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم ارادہ کرو اپنی اولادوں کو دودھ کی مدت پوری پلانے کا، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے معروف اور دستور کے موافق، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، اور وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم، تو اب تم پر کوئی اختیار نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس کے بارے میں جو وہ اپنی ذات کے بارے میں کریں دستور کے موافق، واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تعالی جاننے والے ہیں. عورت بچے دودھ پوائے، اس نے مدت کتنی مدت دودھ پوائے، اس کا مسئلہ ایسا ہے بیان ہویا، تھوڑا جا کل بیان ہویا کہ سب تو پہلے ماں نہ آکے کہ ماں ہی اپنے بچے دودھ پوائے، بشرطے کہ اس کو دودھ ہوئے اور کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ نہ ہوئے تو ماں نہ پہلا آکے کہ وہ اپنے بچے دودھ پوائے. اور دوسرا مسئلہ ہی بیان ہویا کہ وہ مدت ہے 2 سال، 2 سال تک عورت دودھ پوا سکنی، اور اس تو زائد دودھ پوانے کی اجازت نہیں. تمام علماء نے نزدیک 2 سال دودھ پوانے کی آخری مدت ہے، لہذا کوئی بچہ اگر کہیں ماں رضائی بیٹا بن سکنا تو وہ مدت رضا تک بن سکنا، یعنی اس 2 سال نے اندر جیڑا بچہ کہیں عورت نہ دودھ پی سی تو وہ اس نہ رضائی بیٹا شمار ہو سی، اور اس تو بعد کہیں دودھ پیتا 3 سال کی عمر ہے 2.5 سال کی عمر ہے تو اس دودھ پینے وہ اس عورت نہ رضائی پتر اور رضائی جڑے رشتے دیا حرمتان ان بھی قائم نہ ہو سکے. اور نال ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس وقت عورت دودھ پوائے بچے ہیں تو اسے اگر وہ عورت اسے اسنا خرچ اور اسنا لباس وہ خامد نے ذمے کہ وہ دستور نے موافق، اگر مالدار خامد دے تو مالدار آڑا خرچہ عورت دے، اور غریب ہے تو متوسط ہے تو متوسط، غریب ہے تو غریب آڑا کھانا بھی اس نے ذمے اور اس نے لباس بھی اس نے ذمے. آج نے اس آیت نے پہلے ٹکڑے گل بیان ہوئی کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود له بولدہ، کہ کئی نہیں والدہ اس نے بچے کی وجہ تو نقصان نہ پہنچایا وجہ، والدہ نقصان پہنچانے نے ایک صورت یہی ہوئی کہ والدہ نہ واقعی دودھ کوئی نہیں اور خامد اس سے جبر کرے نا کہ میں بالکل ایسا دودھ کدائیوں بھی نہ پہ ویسا، اور کہیں میں کوئی خرچہ پٹھا نہ دے سا، دودھ تو دی پواونا تو جان سے تھوڑا کم جان،
اپنا ابھی تو پیوا نہیں ہے تو کدائیوں گین خرچہ دے کوئی عورت رکھ تو میں چھٹا ڈھکا، اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ای تو ان کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس عورت کو واقعہ تن دودھ کوئی نہیں تو اساں مجبور کر کے تو عورت کا نقصان پہنچاونا اور اساں پریشان کرنا ای ٹھیک یا والدہ نہ دودھ اوے بھی صحیح اور وہ پیواونا بھی چانی، لیکن مڑا کو ریا آخنے کہ میں توڑ کو پیواونا ہی نہیں، ای میڑا جاکو تے جکھوں بھیڑنے نا آپ ای بے توڑ دودھ پیسی تے ای توڑنے جا تو دودھ بھی میں ایسا نویں جگہ پہ ویسے تو ہون جان بجھ کے عورت پریشان کرنا اور اس نے بچے نہ اس کو دودھ نہ پیواونا ای بھی عورت نقصان پہنچاونا۔ جتنی محبت اور شفقت نہ ماں دودھ پیوا سکنی اتنا تو کوئی بھی نہیں پیوا سکتا۔ تو ان دوئیں صورتیں یا اس تو علاوہ کوئی ایسی صورت جیسے عورت خواہ مخواہ تنگ کی توجہ اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اس نے تسا اجازت نہیں۔ ولا مولود اللہ بولدی اور والد ابھی تکلیف پہنچاونے کی اجازت نہیں۔ کدائیں بیچارے نڈے مظلوم ہونے اور اتنے عورتیں ڈاڑیاں ہونیاں اور ان اساں جان بوجھ کے جناب اس نے خرچہ دودھ اوے اور آخری میں نا میرا اوی کو نہیں اور میرے دودھ جی مسئلہ جی ماں ڈاکٹر انج آکھا جی تو عورتیں کئی جان بوجھ کے بھی بچہ دودھ نہیں پلانی پستان ڈھلے ہوئے ہیں جی تو وہ سڑی گل نہیں رہنی جیڑی دودھ بچہ پیدا ہونے تو پہلے والے جیڑی حالت ہے اساں برقرار رکھنا تو اس سے آپس میں اختلاف بنا پیا لڑائی جھگڑا آیا پیا تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمانے پہ جس مسئلے میں مرد تکلیف ہونی پئی اس تو بھی اپنے آپ تسی بچاؤ اور اپنا جیکن اچھا گھرے پیار اور محبت نال اپنے بچے کی پرورش کرے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ یہ ایک اگلا جزیہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اگر کہیں بچے نہ والد فوت ہو گیا اور ماں جڑی وہ انتہائی غریب ہے وہ اس کو آپے کو دودھ اوے نہیں اور غربت اتنی کہ اس نے دودھ اوی کو نہیں یا اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ تو یا اتنے اس کو پیسے نہیں اور خامد بھی نہیں وراثت چھوڑ کے گئے اتنی کہ وہ اپنے بچے نے اخراجات کئی ہوری کو دودھ پوائے اور اپنے بچے نے خرچے اساں دے اگر ایسے حالات ہیں عورت نے تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اس صورت ہے جڑے گورا صاحب اور انہوں نے جتنا وراثت حصہ ہونا اتنا ہی انہوں نے دودھ پواونے کا خرچہ لاگو ہو سی اور وہ اساں دودھ پوا سی۔ مثلا ایک آدمی مر گیا اور وہ ایک برا چھوڑ گیا ایک بہن چھوڑ گیا اور نکا بچہ چھوڑ گیا دودھ دیتے تب بھرا ہوا ہونے چونکہ ڈبل ایسا ملنا وراثت اور بہنوں ہے ایک ایسا ملنا تو اس بچے نے جڑا خرچ ہو سی دودھ پواونے کا تو وہ اس مرنے والے نے بھائی تھے جڑا بچے نے چاچا تے پھوپھی پڑھنے پہ تو چاچے تے ڈبل آسی 2 حصے اور پھوپھی تے ایک حصہ تو وہ جن کو وارث ہیں اتنا ہی انہوں نے وہ حصہ پایا ویسی تاکہ وہ اس بچے نہ خرچہ ادا کرن واتاہن اسلام عورت حق نہیں دیتا اسلام اتنا حق دیتا کہ اس عورت بچے نے دودھ پواونے نے خرچے تو بھی معاف کر دیتا کہ بھائی خرچہ وارث برداشت کرن اور اس نے عزیز و اقارب برداشت کرن اس ماؤ تے ای خرچہ نہ پوے ای وعلی الوارث مثل ذالک۔ اور اس تو اگلا مسئلہ بھی ہوئے اگر عورت بھی دودھ نہیں پوا سکنی اور اس نے اس کو خرچہ بھی کوئی نہیں اور وارث بھی ہے جا کوئی نہیں اس بچے نہ کہ جڑا اس سے خرچ کرے اور اساں برداشت کرے تو بات اسلام آخنا کہ حکومت وقت پابند ہے کہ وہ بچے نے اخراجات اپنے ذمہ چاہ وعلی الوارث مثل ذالک یہ خرچہ جڑا پیو تے آنا پہ قوت ورثات آسی۔ اگلا مسئلہ جڑا فین ارادہ فصال ہے چونکہ مدت اس نے رضاعت وہ 2 سال ہے لیکن اگر 2 سال تو پہلے کوئی دودھ چھڑاونا چاہنا جی آج کل عام طور سے بچے سال 1.5 سال دودھ چھوڑ دے رہے تو فرمایا اسے کوئی حرج نہیں۔ اگر تسی سامنے دند نکل آئے بچہ کھاون پیون لگ پا یا کہ ہوری خوراک تھی پڑھن لگ پا اساں دودھ کی اتنی ضرورت نہیں تو 2 سال تو پہلے بھی چھڑا سکتا۔ فین ارادہ فصال اگر میاں بیوی دوئیں دودھ چھڑاونے تے راضی ہون اور دوہاں اس گلاں تے مشورہ ہوئے تو فلا جناح علیہما دوہاں تے کوئی حرج نہیں کہ دودھ چھڑا دیوا۔ اور وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر چاہنے ہو کہ تسی اپنی اولاد کہیں ہوری کو دودھ پیواؤ استرضاء آخنے کہیں ہوری کو دودھ شاید طلب کرنی کہ بھائی سڑے کو دودھ کوئی نہیں یا بیماری یا کوئی وجہ بھی یا کوئی بیماری بھی نہیں تبھی آدمی اگر کہیں ہوری کو دودھ پیواؤنا چاہنا عورت کو تو اسلام اس سے کوئی پابندی نہیں۔ اگر انہوں نے رضامندی میاں بیوی نہیں
تو وہ کئی عورت کو بھی دودھ پوا سک جی ہوں عرباں اپنی ماواں نہ دودھ پوانے کا رواج بہت گھٹ ہے تو اس تو نہ باہر قبیلے اور قبائل بھیجے ہوئے ہیں اور اتنے اور دودھ پینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ زندہ اور اس نے سارے دودھ نے سامان بھی آون لیکن حضرت آمنہ اپنے بیٹیاں اپنے رواج اور دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے طائف کھڑا تے طائف تو بھی اگاں قبیلہ حوازنی آبادی اتنے بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو آپ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا جڑا دودھ پیتا وہ اسی لحاظ سے پیتا اور ان اجرت تے دودھ پہ وینی ہے تو ان تسترضعوا اولادکم اگر تو سن ارادہ ہوئے کہ بھائی کہیں اچھے خاندان اچھی عورت کو کہیں ہوری بندے کو عورت کو اسی دودھ پہ وہیں تو فلا جناح علیکم اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اس کی بھی کوئی حرج نہیں اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف لیکن ایک گل خیال رکھے جڑے جس عورت کو دودھ پہ ویسو اس نہ جڑا معاہدہ کرے سو دیونی نہیں کوئی شے اساں تو سوا ٹھیک دیونا اس عورت نہ حق نہیں مارنا ہی اسلام نکی نکی گلا نہیں سڑی کتنی تربیت کرے نے اسی ان جیسے نیڑے نہ لگا تے نہ لگا نہیں تو اس پوری زندگی نہ سا ایک رخ اللہ تعالیٰ یہ کتنی واری نہ دور رکھوں معروف نہ لفظ گزرا معروف 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 جی دستور نے موافق اپنے رواج نے مطابق اپنے وعدے نے مطابق زیادتی نہ کرو زیادتی نہ کرو زیادتی نہ کرو یہ معروف نہ مانا تو اتنی بھی یہ ہے نا کہ یہ گل دسنے نہیں ہے ضرورت ٹھیک جڑا بندہ اجرت کوئی کم کروانا تو وہ اجرت اگلا گینا ہی گینا لیکن عورتیں چونکہ کمزور ہونیاں تو ممکن ہے لوگ دودھ بھی پوا کرن تے پیسے نہیں واری پیسے نہ دیوان عورت اور آخر اس نے کہیں نہیں پیسے تو اپنا جا خود بھی طے ہے تو اس تو ایک اسا بھی پوائے تھے اسا بھی پوا کے دا اس نے کہیں نہیں پیسے اللہ فرمایا اگر بارو پواونا پواؤ لیکن سلمتم ما آتیتم بالمعروف جس وقت جڑا معاہدہ طے ہو گیا اس نے دیونے نہ ٹائم آوے تو وہ تو اس عورت نے ادائیگی صحیح دستور کے مطابق پوری کی تھی بھائی اور وہ تو بڑا حکم دے دیتا واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ تو ڈرنے رہ کرو اور اسا ہی تک کہ تسا اپنے آپ چلاونا اور وعلمو اور یہ گل جان گلو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر تسی جڑا جڑا کام کرنے پہ ہو اللہ تسا ویکھنا پیش تو اللہ تو کہنا پہ نا دنیا دے کہیں نہ دبا بھی گدا تو کل اللہ تعالیٰ تا چاہ گی سن اور گل گی سن تو یہ دودھ مسائل اگلی آیت اللہ تعالیٰ عدت کا ایک مسئلہ بیان کرنے پہ اگے بھی عدت نے گل گزر گئی میں عرض کی تھی کہ طلاق والی عورت اگر کوئی خاوند عورت طلاق دے دے تو اس نے عدت پیچھے ثلاثت قروء 3 حیض اس عورت نے جسا حیض آنا تو اس نے عدت ہوئے 3 حیض جیڑی عورت وڈی اور اس نے حیض ختم ہو گیا تو اس نے مدت 3 مہینے اور اگر کوئی خاوند طلاق دے دے یا فوت ہو وجے تو اور عورت حاملہ تو اس حاملہ عورت نے عدت 28ویں سپارے سورۃ طلاق ایک بیان ہوئی کہ اس نے عدت وضع حمل ہے جو بچہ پیدا ہوئے تو عدت پوری ہو گئی حضرت سعد بن خولہ ایک صحابی حجۃ الوداع تے اٹھنی تو ڈٹھے اور گردن نہ مڑکت اٹھ گئے اور فوت ہو گئے تو انہوں نے بیوی حاملہ ہی 22 دن تو بعد بچہ پیدا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورت عدت تو فارغ ہو گئی اپنا نکاح کرنا چاہنی تو بے شک کر گئے صرف نفاس نے جڑے دن ہو سن وہ اساں گزارنے پو سن اس تو بعد وہ اپنا نکاح تو 22 دن تو بعد عدت پوری ہو گئی تو وضع حمل بچہ پیدا ہو گئی نا بس یہ عدت ایک عورت ہے جساں طلاق ہوئی اور اس انج ہوئی کہ اس نے نکاح ہویا اور نکاح تو بعد رخصتی نہیں ہوئی اور خاوند طلاق دے دیتی 22 سپارے اس عورت نے عدت نہ مسئلہ بیان ہوا کہ اس نے کوئی عدت نہیں جو ہوئی اس نے خاوند کے ساتھ طلاق دے دیتی نکاح تو پہلے رخصتی تو پہلے تو بس نکاح ہونے طلاق ہونے یہ عورت عدت چو فارغ ہو گئی اس نے کوئی عدت نہیں یہی عدت ہون جیڑی اس آیت بیان ہونی پئی یہ اس عورت نے عدت بیان ہونی پئی جیڑی حاملہ نہ ہوئے اور اس نے خاوند فوت ہوئے بس حاملہ نہ ہوئے باقی جیڑی بھی ہوئے سب اس نے تاتا یعنی اس نے رخصتی ہوئی تمی رخصتی نہیں ہوئی تمی مسئلہ توجہ نہ سنے اگر ایک نابالغہ لڑکی وہ جمی اس نے پیو نے کہا پڑھا دیتا کہیں نہ اور ای جا کو دوڑ مر گیا چاہے ای نابالغ ہے بالغ ہے جو کچھ بھی ہے تو
تو اس معصوم بچی تے بھی چاہے وہ 8 سال نہیں 10 سال نہیں 12 سال نہیں تو اس تی بھی عدت ہے، خامد نہیں وفات نہیں، اور وڈی عمر نہیں حیض نے دن یا جناب چھوٹی عمر نہیں، جس شکل اچ بھی ہوئے سوائے حاملہ تو ہر عورت جس نہ خامد مر ونجے 4 مہینے 10 دن اس اپنی عدت گزارنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ انہیں 4 مہینے کیوں ہیں اتنے 10 دن کیوں ہیں، اس تو کائنات رہی ساریاں عقلاں اس مسئلے سمجھنے تو قاصرن، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اسے جو عقل تے قیاس نے کوئی عمل دخل نہیں، سیدھی عقل آنی گل یا نہیں آنی یہ حکم ہے ہونے۔ اور تسی حیران ہو سو کہ ایک عورت نے نکاح ہویا اور اس کا طلاق ہو گئی رخصتی تو پہلے، تو اس نے کوئی عدت کوئی نہیں، تو عقل یہ آخنی کہ جس عورت نے رخصتی نہیں ہوئی اور خامن مر گیا تو اس نے بھی عدت نہیں ہونی چاہیے نا، جی کون طلاق کی صورت عدت کوئی نہیں، وہ اجے آپ نے ماؤ پیو نے گھر بیٹھی اور طلاق ہو گئی تو عدت کوئی نہیں، لیکن ماؤ پیو نے گھر بیٹھی اور نڈا مر گیا تو تام عدت 4 مہینے 10 دن آوے، تو عقل تو آخنی کہ نہیں ہونا چاہیے نا، ان دو صورتیں ایک جہاں اس نے بھی رخصتی نہیں ہوئی اس نے بھی رخصتی نہیں ہوئی، اتھے عدت کوئی نہیں اتھے عدت آوے، تو اتھے ہوں سڈا کہیں نہ کوئی عقل کام نہیں کر سکنا، تو نہ کہیں نہ دماغ نہیں گل ہو سی کہ جناب ہن کیوں ہوئے تو ہن کیوں ہوئے، جنہ ساری کائنات پیدا کیتا سائیاں اپنا حکم کہ بھائی ایسا انجا نہیں کرنا، تو بہت سارے احکام شریعت نے انہوں نے حکمت اساں معلوم ہون یا نہ ہون، اسی اللہ نے اس امر نے پابند۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ صاحب ہیں، اور اتنے فقیہ ہیں کہ سبحان اللہ، امت علماء لکھا کہ صحابہ وچوں سب تو پہلے نمبر نہ فقیہ اور پہلے نمبر نہ مفسر قرآن، چھوٹا جا قد 4 فٹ 4.25 فٹ قد ہے، ہاں جی بالکل چھوٹے جے، بعض علماء لکھا لمبا بندہ بیٹھا ہوا تو ابن مسعود کھڑے ہونا تو برابر، لیکن علم اتنا کہ حضرت عمر فرمانے ہے کہ علم نہ بھرے ہوئے کوٹھا پورا بھرے ہوئے کوٹھا۔ انہوں کو ایک آدمی آیا، بڑی عجیب گل ہے تو سنے مانتا لو، اس آن کے آخر جی میں تو سب کو ایک مسئلہ پوچھنا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے نکاح ہویا لیکن مہر نہ پتہ نہیں، مہر یاد ہی نہیں کہیں ہے کہ جس دھڑے نکاح ہویا اس نے مہر کتنا بد ہے، نکاح ہو گیا، عورت اپنے ماؤ پیو نے گھر ہے، اس نے رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا خامن فوت ہو گیا، تو کیا اس عورت تے عدت ہو سی، اور مہر اس عورت تک کتنا دیونا ہو سی، مہر بھول گیا، اس نے کیا حکم ہے، خامن فوت ہو گیا، اس نے عدت نہ کیا حکم ہے، اور کیا یہ عورت جیڑی اجے تک اپنے ماؤ پیو نے گھر ہے ایسا اس خامن کی وراثت بھی مل سی کہ نہ مل سی؟ ان 3 انہوں سوال کیتے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن مسعود آکھا کہ بھائی تساں جڑا مسئلہ پوچھا یہ نہ قرآن چے اور نہ اس نے متعلق ماں کوئی حدیث معلوم ہے، لیکن میں اس سے سوچے سا ماں تسی تھوڑی جی مہلت دیو اور فلاں دن 2 دن 4 دن جڑے ابن مسعود دیتے کہ بھائی اتنے دن تو بعد تسی عدالت چاہ ونجے اور میں اتھے تساں اس نے فتویٰ دے دے سی۔ انہوں آ گئے اپنے وقت مقرر تھے، بندے شندے بھی چنگے اکٹھے ہو گئے کہ بھائی مسئلہ بڑا اوکھا آیا تو ابن مسعود اس نے کے جواب دے رہے ہیں، تو لوگ ایسا سننے واسطے بھی آئے۔ تو حضرت ابن مسعود فرمایا کہ بھائی قرآن اور حدیث ایک میں غور کرے نہ رہا، ماں ای مسئلہ کدیں ملیا نہیں، لیکن جس وقت نہیں ملیا تو میں قرآن اور حدیث نہیں باقی چیزاں جڑے احکام بیان ہوئے انہاں احکام سوچ کے تو میں اپنا قیاس کیتا اور اجتہاد کیتا، تو اجتہاد نے ذریعے میں اس نقطے تے پہنچا کہ جڑا مہر ہے نا اس عورت وہ مہر مل سی، اور وہ مل سی مہر مثلی۔ مہر مثلی آخنے کہ اس عورت نے چاچے نیاں دیاں اور پھوپھی نیاں دیاں دادکیاں نہ جنہ رشتہ تے مہر جنہ مہراں تے نکاح ہویا وا اساں عربی وچ آنے مہر مثلی،
یعنی اس نے خاندان نیا عورتاں نہ کے مارے تو عام طور تے تقریباً وہ خاندان نیا عورتاں نے ایک جائے مار ہونے تو اساں شریعت آخنی مہر مثلی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کہ اساں مہر مثلی ملسی جڑا اس نے خاندان نیا عورتاں ملے گا وہ اساں مہر ملسی ایک. اور دوسرا جڑا عدت تا اس گزارنی وہ قرآن مجید نہیں اس آیت نے روشنی وچ کہ بھائی اس یہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اسی تے قیاس کر کے انہوں نے آخر بھائی جڑے خامد والی عورت نے یہ حکم ہے تو ہر خامد والی نے یہ حکم ہے لہذا اس عدت بھی 4 مہینے اور 10 دن کریں. اور باقی رہ گئی وراثت کیونکہ ہی اس نے بیوی آئی اور نکاح صحیح ہے اور عدت بھی اسے ذمہ آنی پئی تو ای وراثت اچ بھی اتنی حقدار ہو سی جتنی کوئی رخصتی والی عورت حقدار ہو. ان 3 جواب جڑے دیتے تو جس صحابی نے میں کل نہ گدایا حضرت اقرا بن حابس انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کہ اے ابن مسعود کیا تو یہ اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق مسئلہ دسیا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گل سنی گئی. حضرت ابن مسعود عرض کی تھی فرمایا کہ بھائی میں اس متعلق کوئی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنی. تو اس کے بعد میں تو دسینا کہ بروا بنت واشق ایک صحابیہ عورت ہے انہوں نے کہا او بیائن ہی اس نے یہ مسئلہ پیش آیا اور اس اننے 3 سوال اس نے خاندان نے لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیتے اور بیائن ہی ان 3 سوالوں نے جیڑا جواب تو دیتا وہی حضور دیتا ہے. اور میں اس موقع نہ گواہ ہوں کہ بھائی بالکل انہوں نے بھی سوال کیتا ہے کہ مہر کے دیواں مہر نہ سا پتہ کونی کہ انہوں نے کہ بروا بنت واشق انہوں نے مہر کتنا انہوں نے عدت کتنی اور انہوں نے وراثت حصہ اوے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 3 جواب دیتے ہیں جڑے تو دیتے ہیں اور میں اپنا ہن کنوں نالی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. ابن مسعود کھل کے اتنے آ گئے فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ نیاں جس میرے مجھے نیاں 3 شکا نہ وہی جواب میں نے کو کٹوایا جڑا اس اپنے رسول کو جواب. تو اس درجے نہ محدث اور مفسر ہے تو یہ عقل آنے والا کام نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والذین یتوفون منکم تو سجو جڑے لوگ فوت ہو گئے ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ گئے تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ انہوں 4 مہینے اپنے آپ 10 دن روکی رکھن فاذا بلغنا اجلہن جس وقت انہوں نے عدت پوری ہو گئے تو ہن اگر ان اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہون تو ان اپنا فیصلہ دستور نے موافق کر سکنیاں یعنی تسی رشتہ انہوں نے کر دیو تمہیں ٹھیک ہے لیکن اگر عدت تو بعد یہ عورت چونکہ باقرہ نہیں رہی سیبہ عورت ہے یہ خامد ایک دفعہ ویکھ چکی تو ہن اگر یہ آپ بھی اپنا رشتہ قدائی کرنا چاہنی تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے ساتھ کران دو واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تسی عمل کرنے ہو اللہ تعالیٰ اس تو باخبر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم. مولانا اکرم طوفانی صاحب جی چھڑے بہت بڑے عالم ہے ختم نبوت نے چھڑے شورا نے ممبر ہے اور سرگودے ماشاءاللہ بڑا دبنگ آدمی مجاہد آدمی آج انہوں نے انتقال ہوا 11 بجے جنازہ ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے یا اللہ مولانا اعلیٰ درجے نے بخشش فرماؤ مغفرت فرماؤ زندگی بھر ختم نبوت تے انہوں نے محنت کی تھی اس کاز تے اللہ نے اپنی ساری زندگی جوانی بڑھاپا 90-98 سال عمر ہے اور اس بھی آج بھی کل بھی ایک پریس کانفرنس کرنی ہے انہیں اور پریس کانفرنس والے ساتھی انتظار ایک بیٹھے تو کہیں آ کے دس ہے کہ مولانا نے انتقال ہو تو آخری دن بھی ختم نبوت واسطے اور اس ابو بکر نہ تھوکا ایک قادیانی ہے اس سے متعلق جمعہ والے دن انشاءاللہ قرارداد بھی اٹسا اس واسطے وہ پریس کانفرنس ہے اللہ انہوں نے زندگی بھرنی جتنی بھی محنت ختم نبوت نے حوالے نہ مسجدہ مدرسہ ہسپتال ہارڈ نہ ہسپتال بہت بڑا بنایا نے خاتم النبیین ہسپتال لوگ پرے وینے ربوے چناب نگر تو حضرت اس نے مقابلے چی ہسپتال بڑھوایا کہ لوگ ادھر نہ وجن اتھے علاج کراؤں تو بڑے مجاہد آدمی ہے یا اللہ انہوں نے زندگی بھرنی نیکیاں قبول فرماؤ حسنات قبول فرماؤ سیئات تو درگزر فرماؤ اور جس شان نالوں آج رخصت ہوئے
اور جس شان نال اہل سرگودا جنازہ پڑھ کے انہوں نے رخصت کیتا، اے اللہ اساں بھی اپنے دین واسطے اسی طرح دن رات محنت کرنے نہیں توفیق نصیب فرما، اسا سارا بھی عزت نہیں موت نصیب فرما، عزت والا حشر فرما، نیک لوگاں نال یا اللہ سینا حشر فرما، ختم نبوت واسطے زندہ رکھ، اسی نے محنت کرنے نہیں توفیق نصیب فرما، اور انہاں لوگاں نال قیامت والے دن سینا حشر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔